حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں عنایت فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں عنایت فرمائے۔ اب یہ تو دو خلفاء ایسے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں خلفاء کے داماد عظیم تھے، لیکن دیگر دو خلفاء ایسے ہیں کہ وہ دو خلفاء میرے آقا کے داماد تھے، جن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں، اور ان میں سب سے افضل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح آپ نے حضرت علی شیر خدا سے کروا دیا۔ اس اعتبار سے حضرت علی شیر خدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا بنے؟ داماد بن گئے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کی بات آتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں سب سے پہلے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ عنایت فرما دی۔ جب حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عنایت فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت علی شیر خدا کے نکاح میں میرے آقا کی ایک صاحبزادی تھی، جبکہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تمام صاحبزادیوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام عظیم اور بلند ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کو کہا جاتا ہے ذو النورین، جس کا مطلب یہ ہے 2 نور والے۔ تو پہلا نور کون ہے؟ حضرت سیدہ رقیہ ہے، اور دوسرا نور حضرت سیدہ ام کلثوم ہے۔ اب حضرت سیدہ رقیہ نور ہے، حضرت سیدہ ام کلثوم نور ہے۔ جب یہ دونوں نور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے تو حضرت عثمان غنی کو کہا گیا ذو النورین، 2 نور والے۔ یہاں یہ مسئلہ واضح ہو گیا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نور ہے تو خود میرے آقا بدرجہ اولا نور ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو عین نور ہے، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پتہ یہ چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی نور ہے، اور آپ کی اولاد اور آل بھی جو ہے خدا کے فضل سے نور ہے۔ اسی بنا پر آج یہ امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا لقب ذو النورین ہے۔ جب ذو النورین ہے تو پتہ چلا اول نور حضرت سیدہ رقیہ ہے اور ثانی نور حضرت سیدہ ام کلثوم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت سیدنا عثمان غنی کے متعلق فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہاں مبارک تجھ کو ذو النورین جورا نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت سیدنا عثمان غنی کے متعلق اپنی عقیدت اور محبت کو نچھاور فرماتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضرت سیدہ ام کلثوم عنایت فرما دی، بعض صحابہ کرام یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ پیارے مصطفیٰ نے پہلی صاحبزادی عنایت فرمائی تھی، اب دوسری صاحبزادی بھی عنایت فرما دی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جو کہ اسد الغابہ کے اندر یہ روایت مذکور ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر رب ذوالجلال محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 بیٹیاں بھی عطا فرما دے تو پھر میں یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے جو ہے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دو۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی شخص اپنی بیٹی کسی عام آدمی کو دے سکتا ہے؟ کسی اوباش اور موالی کو دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو شخص اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اسے اس شخص سے پیار ہے، اس شخص سے محبت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے پیار فرماتے ہیں، سب سے افضل صاحبزادی ان کے نکاح میں عنایت فرما دی۔ میرے آقا حضرت عثمان غنی سے پیار فرماتے ہیں، اس لیے میرے آقا نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عنایت فرما دی۔